کے غلاموں نے پہنچ کر دکھایا کہ تم جو مرضی کر لو، حضور کے غلام اللہ اور اس کے رسول پیر میرے علی شاہ صاحب نے جب فرما دیا جب حضور کی ختم نبوت کے لیے کوئی نکلتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب ہماری ہے تو وہاں پر ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ملے تو انہوں نے کہا شاہ صاحب پوری کائنات میں جو لیاقت باغ سے فیض آباد جا رہے ہیں نا، یہ سب سے عظیم ترین لوگ ہیں، سارے مولویوں اور پیروں سے بھی اعلیٰ لوگ ہیں۔ جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلے، یہ تو خالص اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے لیاقت باغ سے، اور اتنی مشکلوں کے بعد وہاں پہنچے، پھر وہاں شیل بھی کھائے، ساری رات بغیر چھت کے وہاں پر ٹھہرے رہے، بارش ہوتی رہی، 4 بجے 3 بجے کے قریب بارش رکی، پھر 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک شیلنگ ہوئی، پھر شیل بھی کھاتے رہے، او جمع مردی کی طرح، اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رقص کرتے ہوئے مستانہ انداز میں کہتے رہے نمیدہ نم کے آخر چون دمیں دیدار می رقصم مگر نازم بہیں زوکے کے پیشے یار می رقصم۔ پر میں یہ ہم سبا نبی جن کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں، لبیک کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں، ہم نے یار کی بارگاہ میں رقص کرتے ہوئے پیش ہونا۔ اور بابا جی نے آخری وقت میں ہمیں بتا دیا کہ عادت کو خود مضبوط کر کے گئے، پتا تھا اس لیے قیادت کو مضبوط کر کے گئے اور خود وہاں پر تھے۔ بابا جی کے بیٹے نے بھی دکھا دیا، لوگوں کو ویسے اندر سے تکلیف ہو تو میں ان کے لیے شعر اقبال کا ہی پڑھ دیتا ہوں، بس میں اقبال کا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتا ہے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی۔ جو سعد بھائی کے بارے میں باتیں کریں، سعد بھائی کے ساتھ میں خود پڑھا ہوں، 6 سے 7 ماہ میں فارسی پڑھتا رہا ہوں، میں صبح نماز کے بعد جاتا تھا۔ سعد بھائی شاید علماء کو اتنا قرآن کے سیغے نہ آتے ہوں، میں خود بھی پڑھا ہوں، مجھے بھی قرآن کے سیغے شاید بیٹھ کر کچھ سوچنے پڑے گا، کچھ ڈھونڈنا پڑے گا، پھر جا کر آئے۔ سعد بھائی روزانہ 16ویں سپارے تک پہنچے ہوئے تھے، روزانہ 2 رکوع سناتے تھے، ترجمہ بھی تفسیر بھی، اور استاد صاحب ان سے خود سیغے بھی پوچھتے تھے، ترکیب بھی پوچھتے تھے، ضرب کیوں زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے، پیش کیوں آئی ہے، یہ بھی پوچھتے تھے، گردانے بھی سنتے تھے، اور 11 سال خود تربیت کی ہے، اور ہر کام بیک اپ پہ سعد بھائی ہوتے تھے، فرنٹ پہ بابا جی ہوتے تھے۔ پوری مینار پاکستان کی کانفرنس ہم نے سعد بھائی کے ساتھ ہر کام انہوں نے کیا، ہر کام کرسیوں سے لے کے سٹیج کے ہر چیز، فیض آباد میں بھی وہی گئے لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت دی ہے، تو ہمیں یہ تو دیکھیں نا، جب مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، میں الٹا بھی ہو جاؤں، میں عزت کم کر سکتا ہوں؟ جب رب نے بابا خادم حسین رضوی کو عزت دینی تھی، پوری دنیا نے زور مولویوں پیروں نے لگا لیا، مان گئے پھر آئے بیٹھے ہیں۔ اصل تو ماننا تب ہے نا جب بابا جی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اصل عاشق تو تب مانے نا جو کہہ رہے ہیں اب عاشق کے رسول پہلے دہشت گردی کے پرچے کاٹتے رہے، اب عاشق کے رسول تو پھر ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب آگے میدان لگا ہوا ہے، اب پتہ لگے گا کہ تم کتنا ان کو عاشق مانتے تھے، تم کن کو کتنا۔ یہ تو کوئی اپنے فین فالوئنگ بڑھا رہا ہے، کوئی جنازے پر بھی نظر نہیں آئے جو اپنے مرید بڑھا رہے تھے، مریدوں کو راضی کر رہے تھے، وہ جنازے پر بھی نظر نہیں آیا ہمیں۔ میں نے بھی یہ بات مجھے ایک پیر صاحب نے وہاں پر کی، انہوں نے کہا جناب غیرت مند کے جنازے پر غیرت مند لیا تاجدار ختم نبوت وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ شک ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ۔ کہتے ہیں انہیں یہ ڈر ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ۔ وہ کہتے ہیں انہیں ڈر ہے جو بابا جی ہمیں اصل دین تو بتا کر گئے۔ میرے کلاس فیلو ہے بھیرے شریف میں پڑھتے رہے ہم 9 سال، تو وہاں پر پڑھتے رہے میرے ساتھ، کم از کم مہینہ پہلے اس کی بات ہوئی فون پہ، کہتے ہیں شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات مجھے سمجھ نہیں تھی یار یہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا شاہ صاحب یار ہم نہ غریب تھے پہلے، تو جب میں پڑھنے کے لیے گیا بھیرے وہاں پر جا کر دوستوں نے نا مجھے خالص دودھ پلایا، میں پہلے خالص دودھ نہیں پیتا تھا، ہم نے کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ کہتے جب وہاں گیا نا میں نے جا کر دودھ پیا تو مجھے الٹی آ گئی، اب خالص دودھ ہضم نہیں ہوا۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر میں انگریزی آٹا استعمال ہوتا تھا سفید، تو ہمارے گھر میں گندم کبھی استعمال نہیں ہوئی، بیمار ہو گئے گھر والے، اماں جی بھی ابا جی، ڈاکٹر کو چیک کرایا، انہوں نے کہا بھی آپ دیسی غذائیں استعمال کریں، گندم استعمال کریں۔ کہتے جب گھر میں گندم استعمال ہوئی تو سب کے پیٹ ہضم نہیں ہونے، اور کہتے ایسا ایسا ہم نے کچھ وہ سفید آٹا کچھ گندم، کچھ سفید کچھ گندم، وہ کہتے ایسا ایسا دودھ بھی مکس کرتے، وہ کہتے 7-8 سال ہو گئے اب جا کر ہمارے گھر میں گندم استعمال ہوتی ہے، اب جا کر ہمیں کوئی دودھ ہمارا وہ والا جو خالص ہے وہ بچتا ہے۔ اس نے جو اگلی بات کی نا، اس نے کہا شاہ صاحب ساری زندگی مولویوں نے کی ہے 2 نمبری، دین اصل بیان نہیں کیا، بابے نے خالص دین بیان کیا، اب لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، آخر تو وقت لگے گا ہضم ہوتے ہوتے۔ اور اس نے مجھے واقعی یہی بات کی، اس نے کہا شاہ صاحب 9 سال ہم ڈیرے میں پڑھے، 2 سال مفتی کا کورس کیا اسلام آباد میں۔ اس نے کہا شاہ صاحب یار 11 سال ہم نے جخ مارا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا یار؟
کہتا ہے یار شاہ صاحب واقعی حقیقت بات ہے، جو بابا دین بیان کرتا ہے ہمیں تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں، ہمیں تو نظریہ دیا ہی نہیں گیا۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو صرف پڑھ دینا، ترجمہ نہ بھی کرو نا، جو امن اور محبت اور اخلاق کے ہمیں درس بتاتے ہیں نا، بابا جی ہمیں بتا کر گئے۔ علامہ اقبال کا صرف یہی شعر پڑھ دو تو نا، یہی شعر امن کا درس نہیں دیتا۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ صرف نام ہی کہا دبدبے والے ہیں، ان کی تشریح کرنا بعد کی بات ہے، صرف پڑھ دینے سے بندہ ہل جاتا ہے رب کے یہ نام۔ اقبال کہتا ہے قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمارا مرکز آپ سعد حسین بن خادم حسین، یہ نام بھی پورا لکھا کریں، بھی بکر کو پتہ لگے بن خادم حسین، حالی ہے، ٹینشن نہیں لو، حالی تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اقبال کہتا ہے سعد بھائی کے لیے یہ شعر ہے کہ بھئی تو مرد میدان، پہلے بھی میدانوں میں آ کر دکھایا سعد بھائی، ہمیشہ آگے رہے ہیں فرنٹ پہ، جب میدان میں آ جائیں تو پھر فرشتے بھی نوری حضوری آ جاتے ہیں سپاہی بن کر، لیکن میدان میں آنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ وہ کہتا ہے جب مرکز کو چھوڑ کر دائیں بائیں احمد شاہ صاحب کے 5-6 ماننے والے ہو جائیں تو ہم کیا اپنی لیڈری شروع کر دیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر بابا جی کے بیٹے ہیں جن کو جب امیر سیدنا صدیق اکبر بن گئے تو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا اور سارے صحابہ نے بیعت کر لی، بس۔ جب ہمارے امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے، نائب امیر نے، امیر حافظ سعد بن خادم حسین کو بنا دیا تو ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بابا جی ہمیں بتا کر گئے، انہوں نے کہا دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں ہے، بس رسول اللہ کے دین کو تک۔ میرے تک ٹائم ہے آج، اس لیے آپ کھڑے ہوں سعد بھائی کیا دستے بازو بنے۔ پہلے ہم 1 جاتے تھے تو اب ہم نے 10 نہیں جانا، پہلے اگر 20 جاتے تھے اب 100 نہیں جانے۔ اور کوئی دیکھیں آپ نے عزتیں دیکھ لی ہیں، رب نے آپ کو دکھا لیا، عزتوں والے جنازے چاہتے ہیں تو عزتوں والے کام بھی کریں۔ ہاں امام احمد بن حنبل کے جنازے کے بعد کوئی سوچتا نہیں تھا کہ قیامت تک ویسا جنازہ ہوگا، پھر محمد عربی کے غلام غازی علم الدین نے اسے بھی بڑا منظر بنا کر دکھایا، پھر اس کے بعد بھی کوئی سوچتا نہیں تھا اس سے بڑا کوئی منظر بنے گا، ممتاز قادری نے اس سے بھی بڑا منظر بنایا، پھر ممتاز قادری کے جنازے کے بارے میں بھی کوئی سوچتا نہیں تھا اس سے بڑا کوئی منظر بنے گا، تو خادم حسین نے بنا کر دکھایا، اور قیامت تک کوئی اس سے بڑا منظر بنانا چاہتا ہے تو محمد عربی کی غلامی ضروری ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے آج اٹھیں، بس کریں، 70 سالہ ان کی غلامی کر کر کے کیا ملا ہے ہمیں؟ پھر بھی عاشق تو کہہ رہے ہیں، چڑھتے سورج کو تو پھر سارے سلام کرتے ہیں۔ ابھی تو انڈیا والوں نے کہا، انہوں نے کہا ایک دن کے لیے بارڈر کھول دیتے تو تمہیں پتہ لگ جاتا محمد عربی کے غلام کا جنازہ کیسے ہوتا ہے۔ ابھی تو تم نے کراچی کے اندر سے جو جوان آئے نا، کراچی سے 10,000 کی ٹکٹ تھی، انہوں نے بابا جی کے جنازے کے لیے 40,000 کی ٹکٹیں کر دی، کبھی 80,000 روپے کی بھی ٹکٹ دی، بتا 40,000 کا تو مجھے پتا ہے، 80,000 کی یہ بتا رہے ہیں، لیکن عاشقوں نے کہا تم لاکھ کی بھی کر دو ہم پہنچیں گے۔ محبوب کی پورا چارٹر میں خرید لیتا ہوں، سبحان، انہوں نے کہا عاشق تو عاشق ہے، انہوں نے کہا تسی جہاز دے پیسے نہیں لینے تے دے دینے اسی جنازے جانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرے آقا مجھے بھی گنبد خضراء میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے علماء نے عہد لے لیا اور سعد بھائی نے عہد لیا تھا اس پر قائم رہنا ہے، یہ نہیں کہ ابھی نیا ہو تو نئے جذبات اور سال بعد ہم تھک جائیں، نہیں نہیں نہیں، رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ انشاءاللہ پہلے تو ہمیں کوئی پریشانی تھوڑی بہت ہوتی بھی تھی، اب تو ذہنی طور پر ساری زندگی جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں، بابا جی نے بتایا، اس شعر کا اصل ترجمہ بابا جی دکھا کر گئے،
लुत्फ सजन दम बदम। हुजूर के नाम पर दुनिया में भी मजे थे बाबा जी के, लुत्फ थे, लोग व्हील चेयर उठाते थे, हुजूर के साथ वफा की लोग व्हील चेयर चूमते भी थे, उसकी मट्टी को भी संभाल कर रखते थे। दुनिया में भी देख लिया, जब इस दुनिया से गए फिर भी लुत्फ उठाए, फिर जब कब्र में गए होंगे तब भी लुत्फ, हशर वाले दिन भी लुत्फ। लुत्फ सजन दम, ये तो हमेशा रहेगा, जन्नत तक लुत्फ है ही है। हुजूर के नाम पर हुजूर का वफादार हो सही, लुत्फ सजन दम बदम, कारे सजन गाह गा। तकलीफें कभी कभी आती, कभी कभी गाह गा, कभी कभी तेंज भी सजन वाह वाह, तेंज भी सजन वाह वाह। इसलिए आज बस करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कभी ऐ नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल, तुझे उस बाबे ने पाला, तुझे उस बाबे ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिसने ताजे सरे दारा। इन्होंने कहा जी हमसे इतनी सीटें ले लें, आप यूं ले लें, आप यूं कर लें, हमारे साथ चल जाए। बाबा जी ने कहा मैं कुछ भी नहीं चाहिए, मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए बस। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल कहता है, तुझे उस कौम ने पाला, तुझे उस बाबे ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिन्होंने ताजे सरेदारा। तमद्दुन आफरीन खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितरबानों का कहवारा। गर्ज में तुझे क्या बताऊं वो सहरा नशीं क्या थे, जहां दारो जहां गिरो जहां बानो जहां आरा। तुझे आबा से कुछ निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सियारा। मगर वो इल्म के मोती वो किताबें आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल हुआ सेपारा। इकबाल कहता है मिस्टर चिप्स तू ले आया और कुरान उठाकर उनको दे दिया। दुबई की मस्जिदों से उन्होंने कुरान भी उठा लिया, आपको पता है? दुबई के अंदर मस्जिद, बड़े बड़े जो मस्जिदें थी, उन मस्जिदों से उन्होंने कुरान उठा लिया कि कुरान के अंदर भी कोरोना आ गया। ये तो बाबा ना होता तो हमें भी बताता कि बीमारी मुतादी नहीं होती, आला हजरत तो लिख कर गए। आला हजरत के मानने वाले तो बता देना, 36 हदीसें आला हजरत ले गए। बाबा जी के पास मैं गया तो बाबा जी ने मुझे फतावा रिजविया खोल के रख दी, कहने शादी है को। और फिर मैंने फतावा रिजविया ली, मैंने खुद पढ़ी वो हदीसें, मैंने टीवियों पर बैठकर